السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے القراۃ الراشدہ حصہ اول سبق نمبر 12 لے کر آیا ہوں۔ اس سبق کا 1 سے 5 تک انشاءاللہ ترجمہ کریں گے، جس کا ہیڈ لائن ہے الفطور۔ یہ فطور کے معنی ہوتا ہے افطاری کرنا۔ فطر یفطر بھی پڑھ سکتی ہیں اور فطر یفطر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مصدر فطرن، فطرن، فطورن، افطاری کرنا۔ تو دیکھیے الفاظ کی تحقیق۔ طلب یطلب، طلب کے معنی ہوتے ہیں مطالبہ کرنا، مانگ کرنا، درخواست کرنا۔ ابن اس کی جمع آبا باپ، اور امی اس کی جمع امہات ماں۔ یہ طلب تو واحد متکلم ماضی ہے۔ سام یسوم صومن و سیامن کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا، بربزن کالا یقولو نثر سے۔ یہ مضارع واحد متکلم کے صیغہ ہے اور ان کی وجہ سے حالت نصب میں ہو گیا ہے۔ یومن من دن، اس کی جمع ایام، رمضان یہ مہینے کا نام ہے۔ کالا یقولو قولن، کہنا۔ یہ صغیر، صغر یذکر، صغر کے معنی چھوٹا ہونا، صفت کے صیغہ صغیر ہے۔ اسی طرح ضعف یضعف، ضعفن ضعفن، کمزور ہونا، صفت کے صیغہ ضعیف۔ صبر یصبر، صبرن کے معنی ہوتے ہیں صبر کرنا۔ یہ مضارع منفی ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جو جاء یجوع، جوعن کے معنی تو بھوکا ہونا، مصدر معنی لیں گے بھوک۔ اور اسی طرح عطش یعطش، عطش معنی تو پیاسا ہونا، مصدر معنی لیں گے پیاس۔ اصبر، یہ امر حاضر کا صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ یہ آگے دیکھیے بس۔ تو یومن جو منصوب یہاں پہ ہے، یہ یومن یہ نکرہ ہے، یا من رمضان جس صفت، یہ شبہ جملہ ہونے کے بعد یومن کی صفت ہے، اور صفت اور موصوف بننے کے بعد یومن کا کیا ہو جائے گا، اسمو کا کیا ہو جائے گا، یہ ظرف واقع ہو جائے گا۔ تو یہ یومن جو ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے۔ صغیر اور ضعیف جو خبر ہونے کی وجہ سے اننے کی خبر ہے، اور اننے کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے۔ جو مجرور ہے علی حرف جر کی وجہ سے، عطش جو مجرور ہے اس کا عطف الجو پہ ہونے کی وجہ سے۔ ایام یہاں پہ مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، سیف مجرور ہے ایام کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ صوم مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، شدید خبر ہے مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ ایام یہاں پہ مرفوع ہے تکونو کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور یہاں پہ تکونو کیا ہے، افعال تامہ میں سے ہے، ناقصہ میں سے نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ میں نے اپنے والد اور اپنی امی سے درخواست کیا، طلب کیا، مطالبہ کیا کہ میں روزہ رکھوں رمضان میں سے کسی دن، رمضان کی کوئی ایک دن کا میں روزہ رکھوں۔ میں اپنے والد اور اپنی والدہ سے رمضان کی کسی دن کے روزہ رکھنے کا مطالبہ کیا۔ فقال، تو میرے ابا نے کہا، انکا صغیر ضعیف، بے شک تم کیا ہو، کمزور ہو، ضعیف ہو۔ ایسا کمزور اور ضعیف ہو، لا تصبرو، صبر نہیں کرو گے، علی الجوع والعطش، بھوک اور پیاس پر۔ تم ایسے چھوٹے، اتنے چھوٹے اور ایسے کمزور ہو کہ تم جو ہے بھوک اور پیاس پر صبر نہیں کر پاؤ گے۔ وقالت امی، اور والدہ نے کہا، کیا هذه ایام الصیف، یہ گرمی کے زمانے ہیں، گرمی کے دن ہیں، ایام ہیں۔ والصوم فیہا شدید، اور اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، سخت ہے۔ اصبر، صبر کرو، حتی تکون ایام الشتاء، یہاں تک کہ جاڑے کے دن ہو جائیں۔ آئیے جملے کی ساختہ کے بارے میں تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، معمولی سی۔ یہ ان اصوم یوم من رمضان جو ہے، پورا یہاں سے یہاں تک پورا یہ
جملہ جو ہوگا یہ مصدر کی تعبیر ہونے کے بعد طلبتوں کا کیا ہو مفعول واقع ہو جائے گا اور من ابی و امی اس کا متعلق ہو جائے گا، پورا جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. اور ضعیف اس کے بعد یہ جملہ ہے، یہ پورا جملہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد ضعیف کی صفت بن جائے گی. برابر، ضعیف کی صفت بن جائے گی اور صفت اور موصوف بننے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ کیا خبر ہو جائے گا، یہ بھی خبر ہو جائے گا. پھر ان اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو برابر آگے دیکھیے، ولیکن بکی تو بکا یبکی بکائن کا مطلب رونا، ہنسنا نہیں، رونا. یہ ماضی واحد متکلم کے صیغہ ہے. رما یرمی، بکا یبکی، رمیتو بکیتو. بکیتو پڑھیں گے. بکیتو تو میں رو پڑا، وقلتو اور کہا. سامہ یسوم کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا. سنن کے معنی ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی عمر کے ہے، اس کی جمع اسنان آتی ہے. اور انتظار کے معنی ہوتے ہیں روزہ، یہ انتظار کے باب اختیار سے ہے اور یہ مضارع واحد متکلم کی جگہ ہے انتظار کرنا. انتظر، میں انتظار کرتا ہوں. یہ محمود جو مرفوع ہے سامہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اسماعیل جو مرفوع ہے سامہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اصغر جو مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے. برابر. ترجمہ دیکھیے، وَلَكِنِّي بَكَيْتُ وَقُلْتُ، لیکن میں رویا اور کہا، لیکن میں نے رو کے کہا کیا؟ قَدْ صَامَ مَحْمُودٌ وَهُوَ فِي السِّنِّ، محمود جو کہ میرے عمر کا ہے اس نے روزہ رکھا ہے. قد صام محمود وهو في السن، محمود نے روزہ رکھا. لیکن قد لانے سے کیا تاکید بھی پیدا ہوگی، ماضی قریب کے معنی پیدا ہو گیا. اس حال میں کہ وہ میری عمر میں ہے اور اسماعیل نے روزہ رکھا جبکہ وہ اس حال میں کہ وہ مجھ سے زیادہ چھوٹا ہے. فَلِمَاذَا أَنْتَظِرُ، میں کیوں انتظار کروں، مجھ کو رہنے تو دو. اب آئیے تھوڑا جملے کی ساخت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. یہ قد صام محمود روزہ کے اس حال میں کہ یہ پورا جملہ دیکھیے، غور کیجیے. ہوا مبتدا اور سن مضاف الیہ مل گئے، مجرور ہو گیا. جار مجرور ملنے کے بعد شبہ جملہ ہوا اور یہ ہوا کہ کیا ہوئی خبر. اور مبتدا خبر بننے کے بعد کیا ہے، یہ پورا حال ہو جائے گا جملے اسمیہ کی صورت میں اور محمود کیا ہوگا، ذوالحال ہو جائے گا. پھر حال اور ذوالحال بننے کے بعد سامہ کا فاعل بن جائے گا. اسی طرح دیکھیں یہاں بھی دیکھیے، یہ بھی حال ہے، توجہ چاہیں گے، یہ بھی کیا ہے، حال ہے. ہوگا مبتدا ہے، اصغر کیا ہے، یہ خبر ہے اور ملنے جار مجرور مل کے اصغر سے متعلق ہو جائے گا. تو پھر یہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد اسماعیل کی کیا ہو جائے گی، اسماعیل جو حال بن جائے گا اور اسماعیل ذوالحال، حال اور ذوالحال ملنے کے بعد سامہ کا فاعل ہو جائے گا. لماذا انتظر، اب یہاں پر انتظر کے بعد جو ان لایا ہے اس کا معنی جانتے ہیں. تو اگر ضمیر کے بعد پھر ضمیر لایا جائے تو اس کے اندر تاکید، کس نے کیا، میں نے کیا. اس میں تاکید، میں نے کیا، میں کس چلی جاؤں گی، تو دیکھتے رہنا. تو میں، تو نے کہا ہاں ہاں ہاں، تو یہاں بھی ضمیر کا تکرار ہے، اس کے اندر تاکید پیدا ہوتا ہے. میں نے کیا، فعلتو. فعلتو کہ میں نے کیا، فعلتو انا، میں نے ہی کیا، میں نے ہی کیا. دیکھیے تاکید آ گیا، یہ اس کا ہے. تو میں ہی کیوں انتظار کروں، لماذا انتظر انا. آگے دیکھیے، رأى یرا رؤیتن کے معنی ہوتے دیکھنا.
یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، رأیتو میں نے دیکھا، لما کے معنی جب، لبس یلبس لبسن کے معنی ہوتے پہننا، لبس یہ ماضی واحد متکلم غائب کا صیغہ ہے، لباس لباسا جدیدہ، لباس کے معنی لباس پوشاک، جدیدہ معنی نیو، لباس کی جمع ملابس آتی ہے یاد رکھیں، طعام کی جمع اطعمہ، لذیذ یہ یلذ لذاذ کے معنی تو لذیذ ہونا، صفت کا صیغہ لذیذ ہے، اور صنع یصنع صنعن کے معنی ہوتے بنانا، یہ ماضی مجہول واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، سونے صنع بنائے، سونے بنایا گیا، قدمہ یقدم تقدیم کے معنی ہوتے ہیں پیش کرنا، بڑھانا، اقرب اس کی جمع اقارب جو زیادہ قریب ہو، ہدیتن اس کی جمع ہدایہ تحفے، اور جائزتن اس کی جمع کیا ہے جوائز انعام، استمع یہ استمع باب ابتال سے ہے، یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جمع ہونا، تو اس کا معنی جمع ہوا، ناس معنی لوگ، کثیر معنی زیادہ، شرف شرف یشرف شرفن کے معنی ہوتے ہیں باعزت ہونا، شریف ہونا، بلند مقام والا ہونا، تو یہاں سمجھے اعزاز کے معنی میں ہے، تحدث یتحدث تحدث یہ باب تفاعل سے ہے بات چیت کرنا آپس میں، اور کر یہ مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، کر و یکر وہ تقریب کے معنی ہوتے ہیں قریب کرنا، باب تفعیل سے واحد مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے۔ آئیے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، قد رأیت محمودا میں نے محمود کو دیکھا ہے، میں نے محمود کو دیکھا ہے کہ جب اس نے روزہ رکھا تو نیا کپڑا پہنا اور اس کے لیے لذیذ کھانے تیار کیے گئے، اور اس کے لیے اس کے رشتہ داروں نے ہدیہ اور انعامات پیش کیے، اور بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے، وَكَانَ محمود لَهُ شرف، اور محمود کے لیے یہ اعزاز کی بات تھی، شرف تھا، ایسا شرف تھا کہ كُلٌّ يَتَحَدَّثُ مَعَهُ ہر کوئی اس سے بات کرتا، وَيُقَرِّبُهُ إِلَيْهِ اور اسے اپنے قریب کرتا، اپنے سے قریب کرتا۔ ترجمہ ہونے کے بعد آئیے اس جملے کی ساخت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، برابر۔ لما سامہ دیکھیے، لما جب یہ شرط ہے، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد جوابی شرط ہے، پھر یہاں بھی کیا ہے، یہ جو مرفوع ہے اطعمۃ لذیذ، تو یہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے یہ، اور یہ پورا جملہ کیا ہو، جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد اس کا عطف کیا ہوا، لبس لباسا جدیدا عطف ہو جائے گا، وقدم له اقرب ہدایہ و جوائز، یہ ہدایہ جو منصوب ہے، جوائز منصوب ہے قدمہ کا مفعول ہونے کی وجہ سے، اقارب جو مرفوع ہے قدمہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا، جوابی شرط میں آئے گا، لبس لباسا جدیدا جوابی شرط، سنیت له اطعمہ یہ بھی جوابی شرط، یہ پورا مل ملا کے ہونے کے بعد شرط اور جزا ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا، یہ محمود یہ رأیتو کا مفعول ثانی واقع ہو جائے گا۔ یہ مبتدا ہو جائے گا، یہ کیا ہوا، یہ تحادث سے پورا خبر ہو جائے گا، خبر ہونے کے بعد یہ معطوف علیہ، اور یہ کیا ہو معطوف اور معطوف علیہ ہونے کے بعد یہ شرف کی کیا ہو جائے گی، صفت ہے، نکرے کے بعد اگر جملہ ہوتا ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کی صفت ہو جاتی ہے، پھر صفت اور موصوف بننے کے بعد کیا ہو جائے گی، تو خبر ہو جائے گی، محمود کیا ہو جائے گا، یہ بھی اس کا
یہ بھی کیا اس کی صفت ہو جائے گی، اور صفت اور موصوف بننے کے بعد جو کانا کا کیا ہو جائے گا، فاعل واقع ہو جائے گا۔ یہ صفت موصوف بننے کے بعد جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا، لہو کیا ہے، لہو خبر جو ہے مؤخر ہے یہ۔ پھر یہ پورا ملنے کے بعد جملہ اس میں ہونے کے بعد کانا کی کیا کریں گے، کانے کی خبر جملے اس میں کے شکل میں مان لیں گے۔ چلیے آگے تو ترجمہ دیکھیے ایک بار پھر۔ میں نے محمود کو دیکھا جب اس نے روزہ رکھا تو اس نے ایک نیا لباس پہنا اور اس کے لیے مزیدار کھانے تیار کیے گئے، اور اس کے لیے اس کے رشتہ داروں نے تحفے اور انعامات پیش کیے، اور بہت سے لوگ حاضر ہوئے، اور محمود کے لیے ایک ایسا شرف تھا کہ ہر کوئی اس سے بات کرتا اور اس کو اس سے اپنے قریب کرتا۔ یہ پورا یہاں سے پورا جملہ یہاں تک بننے کے بعد کیا ہو جائے گی، محمود کی صفت واقع ہو جائے گی۔ توجہ چاہیں گے، محمود کی صفت ہو جائے گی، اور صفت اور موصوف بننے کے بعد کانا کا فاعل واقع ہوگا، کیونکہ یہاں پہ کانا تامہ ہے، یاد رکھیے، میں نے پہلے غلط کیا تھا۔ آگے دیکھیے، یہ والد، اس کی تسنیہ کیا ہے، والدان، دو باپ، یعنی اس سے مراد ایک باپ ایک ماں ہے۔ اجر کے معنی ہوتے ثواب معنی ثواب بدلہ۔ نالا ینالو نیلن کے معنی ہوتے حاصل کرنا، اجر من اجر ثواب من ثواب۔ احب یحب احباب کے معنی ہوتے چاہنا، احب ان ینال میں چاہتا ہوں کہ حاصل کرے۔ تو دیکھیے الولد جہاں پہ جو منصوب ہے انہ حرف نصب ہونے کی وجہ سے ہے، انہ کا اسم ہونے کی وجہ سے ہے، اور والدین جو یہاں پہ مجرور لام حرف جر کی وجہ سے۔ جو تسنیہ کے اعراب کیا ہوتا ہے، حالت نصب و جر میں یا نون ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن والدین کی اضافت ہاتھ ضمیر کی طرف کر دی گئی ہے، اس لیے نون کیا ہے، گر گیا ہے۔ اور اجر و ثواب، یہ اجر ماتو پہلے اور ثواب ماتو، یہ دونوں ملنے کے بعد کیا ہو جائے گے، کانا کا فاعل واقع ہوگا۔ یہاں بھی کہ کانا کیا ہے، تامہ ہے۔ یہ اجر و ثواب یہ دونوں منصوب ہے، یہ نالا کا مفعول ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو ترجمہ دیکھیے، وقت سمعت ان الوالد اذا صام کان لوالدیہ الاجر والثواب، اور میں نے سنا کہ لڑکا جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے والدین کے لیے اجر و ثواب ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے والد اور میری اماں اجر و ثواب حاصل کریں۔ اب جملے کی ساخت کے بارے میں دیکھیں۔ اذا صام یہ کیا ہے، شرط ہے، اس کے بعد کا جملہ کیا ہے، یہ جواب شرط ہے۔ تو یہ اجر و ثواب اس کا فاعل ہو جائے گا، یہ جار مجرور ملنے اس کے متعلق ہوگا۔ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا، جوابی شرط ہو جائے گا۔ پھر اس کو ہم یہ پوری یہاں سے پورا جملہ کو کیا بنا دیں گے، معطوف علیہ بنا لیں گے، پھر اس کو کیا کریں گے، معطوف بنائیں گے۔ پھر معطوف اور معطوف علیہ بنانے کے بعد کیا ہو جائے گا، سمیتو کا کیا ہو جائے گا، مفعول واقع ہو جائے گا۔ پھر سمیتو فعل اور مفعول کے ملنے کے بعد جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دیکھیے آگے، قبیل ابی و رضیت امی، رضیت امی، قبیل یقول قبول کرنا، اور رضیہ یرضا رضوان و رضن و مرضات، اس کے معنی ہوتے ہیں خوش ہونا۔ دعا یدعو دعوتن کے معنی ہوتے ہیں دعوت دینا، بلانا۔ یہ واحد مؤنث کا کے صیغہ ماضی ہے، قبیلہ بھی ماضی ہے، رضیت ماضی ہے۔ تیرہن کی جمع اطراف ہم عمر۔ یہ سحور، سحر یسحر، سحور کے معنی ہوتے ہیں الصائم کے ساتھ آ جاتے، اس کے معنی سحری کھانا، یہ مصدر ہے۔ یہ بات یبیتو بیتو تتن کے معنی ہوتے رات گزارنا، برمثلاً با یبیو، یہ ماضی جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ الساعۃ الرابعۃ فی اللیل، رات کے 4 بجے، چوتھا گھنٹہ رات میں، کیا مطلب، رات کے چوتھے گھنٹے میں، یعنی رات کے 4 بجے۔ استیقاظ کے معنی ہوتے ہیں جاگنا، بیدار ہونا، ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ قدم یقدم تقدیم کے معنی پیش کرنا، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔
تعامل لذیذہ کے معنی مزیدار کھانا. اکلنا اکل یاکلو باب نصر سے ہے. ماضی جمع متکلم غائب کا صیغہ ہے. شبعنا شبیہ یشبع سمیع یسمع کے وزن پہ آسودہ ہونا یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. نمنا نام ینامو بر وزن خافا یخاف خفتو خفنا نمتو نمنا یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. استيقظنا یہ بھی ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے. ترجمہ دیکھیں. وقبل ابی اور میرے ابا نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے بیٹے روزہ رکھ لینا. ورضیت امی اور میری والدہ خوش ہو گئی. ودعت امی اصدقائی و اطرابی للسحور اور میری والدہ نے میرے دوستوں کو اور میری ہم جولیوں کو سحری کھانے کی دعوت دی. میرے ساتھ سحری کھانے کی دعوت دی. فباتوا بیتی وہ لوگ آنے کے بعد میرے گھر میں رات گزارے. باتو وفی الساعة الرابعة فی اللیل اور رات کی 4 بجے. استيقظنا ہم بیدار ہوئے. وقدمت امی طعام لذیذا اور میری والدہ نے مزیدار کھانا پیش کیا. فاکلنا تو ہم کھائے. شبینا آسودہ ہو گئے. ونمنا قلیلا اور تھوڑی دیر سوئے. واستيقظنا لصلاة الصبح اور صبح کی نماز کے لیے بیدار ہو گئے. برابر. اس میں ٹھیک ہے ساری چیزیں واضح ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ الفطور کا 1 سے 5 پیراگراف مکمل ہوا. امید ہے کہ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. لہٰذا لائک کیجیے شیئر کیجیے اور اب اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.